وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیان نہیں۔ با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ وہی لامکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نان نہیں۔ ہدائی کے بخشش از امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ سامعین محترم، اسلامی تاریخ میں بے شمار ایسی ہستیاں گزری جنہوں نے دین اسلام کی ایسی خدمت کی جس کے اثرات ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی کسی نہ کسی شکل میں باقی ہیں۔ ماضی قریب میں دیکھا جائے تو آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت عالم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت حضرت علامہ الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ایسی ہی ہستی ہیں کہ ان کے وصال کے بعد بھی ان کی مختلف علوم و فنون جیسے تفسیر حدیث اصول حدیث، فقہ اصول فقہ، منطق، فلسفہ، کلام، ریاضی، کیمسٹری، فزکس، نجوم اور دیگر کئی علوم میں مہارت کی قدر افزائی اور ان کی اصلاحی کاوشوں کی پذیرائی ہے، اور آپ کا خوف خدا، عشق رسول، تقوی اور مسلمانوں سے خیر خواہی کا انداز لائق پیروی ہے۔ تو سامعین محترم، اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ولادت 10 شوال المکرم 1272 ہجری مطابق 1856 عیسوی بروز ہفتہ ہند کے شہر بریلی میں ہوئی۔ آپ کا نام محمد رکھا گیا اور آپ کے دادا نے احمد رضا کہہ کر پکارا اور اسی نام سے آپ مشہور ہوئے۔ اسی طرح 4 سال کی عمر میں آپ نے ناظرہ قرآن پاک ختم فرمایا اور چھوٹی سی عمر میں فصیح عربی میں گفتگو فرمائی۔ 4 سال میں ناظرہ قرآن پاک ختم کیا اور 1 ماہ میں حفظ قرآن پاک آپ نے مکمل کیا۔ اللہ نے آپ کو کمال کا حافظہ عطا فرمایا۔ 6 سال کی عمر میں پہلا بیان فرمایا اور 7 سال کی عمر میں ماہ رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دیے، اور تقریباً 8 سال کی عمر میں مسئلہ وراثت کا شاندار جواب لکھا، اور اسی سال نحو کی مشہور کتاب ہدایت النحو پڑھی اور اس کی عربی شرح بھی لکھی، اور 13 سال کی عمر میں علوم درسیہ سے فراغت پائی، دستار فضیلت ہوئی۔ اسی دن فتویٰ نویسی کا باقاعدہ آغاز فرمایا اور درس و تدریس کا بھی آپ نے آغاز فرمایا۔ 19 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا اور آپ ازدواجی زندگی کی ابتدا ہوئی۔ 21 سال کی عمر میں فتویٰ نویسی کے متعلق آپ کو اجازت ملی، اور 22 سال کی عمر میں پہلی اردو کی کتاب تحریر فرمائی، اور 23 سال کی عمر میں پہلی بار زیارت حرمین شریفین کا آپ کو شرف حاصل ہوا، اور اسی سال علماء مکہ مکرمہ نے آپ کو اجازت حدیث دی۔ 50 سال کی عمر میں دارالعلوم منظر اسلام کی بنیاد رکھی، اور 51 سال کی عمر میں دوسری بار زیارت حرمین شریفین کی سعادت حاصل ہوئی، اور اسی سال
مکہ المکرمہ میں صرف 8 گھنٹے میں علم غیب مصطفیٰ پر ضخیم عربی کتاب الدولۃ المکیہ آپ نے تحریر فرمائی، اور 52 سال کی عمر میں حالت بیداری میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف حاصل ہوا، اور اسی سال کتاب حسام الحرمین مرتب فرمائی۔ وہ سفر المظفر 1340 ہجری مطابق 1921 عیسوی کو تقریباً 68 سال کی عمر میں آخری وصیتیں آپ نے تحریر کروائی، اور علم و فن کا یہ عظیم آفتاب 25 سفر المظفر 1340 ہجری مطابق 28 اکتوبر 1921 عیسوی کو جمعۃ المبارک کے دن عین اذان جمعہ کے وقت تقریباً 68 سال کی عمر میں غروب ہو گیا، یعنی 25 سفر المظفر کو آپ کا یوم وصال ہے، اور اس دن آپ کے چاہنے والے، آپ کے محبین آپ کا یوم عرس مناتے ہیں۔ اللہ پاک آپ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ہم سب کو آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے سچی عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔